جی بالکل، میرپور آزاد کشمیر چوک شہیدہ میں کشمیر بچاؤ تحریک کا سلسلہ آج 7 ماہ سے جاری ہے، اور ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں بشیر شگو صاحب، جو اس تحریک بچاؤ تحریک کے چیئرمین بھی ہیں۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ تحریک کا سلسلہ کس لیے کیا۔ ہم یہ تحریک شروع کر چکے ہیں 7 ماہ سے، اور کشمیریوں کو یہ حوصلہ دینے کے لیے ہم یہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں کہ جو وہاں پر قربانیاں دی جا رہی ہیں، ڈیلی بیس پر جو ہمارے لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، عصمتیں لوٹی جا رہے ہیں، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور پچھلے 1.5 سال سے جو کرفیو لگا ہے وہاں پر، اس کے حوالے سے ہم ان کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں، کشمیری دنیا کے جس کونے میں بھی ہے ہم کشمیر کاز کے لیے کھڑے ہیں۔ اور دوسری بات، جو پاکستان کا جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 دن 5 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ شہریار افریدی جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے، اور جس نے جو بیہودہ قسم کا بیان دیا سید علی شاہ گیلانی کے حوالے سے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ شہریار افریدی یقیناً کسی نشے میں تھا، جس کو اس نشے میں ہوش نہیں رہی میں کیا بکواس کر رہا ہوں، اس شخصیت کے حوالے سے، سید علی شاہ گیلانی کے حوالے سے، جس نے اپنی زندگی کے 55 سال قریباً 55 سال جیلوں میں گزارے ہیں، کشمیر کے پاکستان کے الحاق کے لیے، اور پاکستان کی جو نا اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے۔ آج یہ صلہ حکومت پاکستان نے کشمیریوں کو دیا کہ کشمیریوں کا جو دل آزاری ہوئی کہ اس کا اسی طرح سے ازالہ ہوگا کہ شہریار خان افریدی کو اس کو فوراً اس عہدے سے ہٹایا جائے، اور کشمیری جتنے بھی قائدین ہیں، یاسین ملک ہے، غلام محمد خان سوپوری ہے، جتنے بھی ہیں، جیسے بزرگ ہماری خاتون آسیہ اندرابی صاحبہ ہے، جتنے بھی قائدین ہماری دل کی دھڑکن ہیں، اور ہم کسی صورت میں ان لوگوں کی جو یہ حرکتیں بیہودہ بکواس یہ ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تحریک کشمیر بچاؤ تحریک یہ جاری رہے گی۔ ہم آئندہ جو دیکھ رہے ہیں الیکشن آ رہے ہیں، اس الیکشن میں یہ کشمیریوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے، جو کشمیر کے ساتھ مخلص ہے، کشمیری کاز کے ساتھ، کشمیر کی آزادی کے لیے جو کمیٹڈ ہے، تو کشمیری عوام کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو چنیں جو ہمارے کشمیر کا مستقبل کا، اس کی آزادی کا کوئی راہ عمل دے۔ جزاک اللہ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو بشیر احمد شگو بھائی اور ان کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو 7 ماہ سے ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، ہمارے حکمران، ہمارے لیڈر، ہمارے سیاسی قائدین کشمیر مسئلے سے غفلت کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ ساری قوم کو جگا رہے ہیں۔ لیکن اس خاص موقع پر میں شہریار افریدی کے اس بیان کی پرزور مرمت کرتا ہوں جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے عظیم قائد سید علی گیلانی کے بارے میں دیا ہے۔ سید علی گیلانی نہ صرف کشمیر کے، نہ صرف پاکستان کے، بلکہ ساری ملت اسلامیہ کے قائد ہیں، اور ان سے بڑھ کر پاکستانی کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ قربانیاں کس صاحب نے دی ہیں؟ جس شخص نے 50 سال جیلوں کے اندر گزاری ہے، نظر بندیاں کاٹی ہیں، اور وہ ہر دفعہ کہتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اس کے حوالے سے ایک غیر سنجیدہ انسان جس کو ووٹ ڈالنا بھی نہیں آتا ہے، وہ ان کے بارے میں لب کشائی کرے، یہ اس کی بہت بڑی جسارت ہے، اور ساری پاکستانی قوم کا فرض ہے کہ وہ شہریار افریدی اور اس پوری حکومت کا احتساب کرے، اور اس کو مجبور کرے کہ وہ پوری قوم سے، اور خاص طور پر کشمیری قوم سے معافی مانگے۔ اس نے تحریک آزادی کشمیر کی توہین کی ہے۔ کشمیریوں سے بڑھ کر پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والا کون ہے؟ جتنی قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں، آج جناب ڈیم ہے، ہم میرپور میں پانی پینے سے ترس رہے ہیں، لیکن پاکستان کے آخری ٹیل تک پانی جاتا ہے۔ کشمیر کے جو ہے نا کھیت ہیں وہ تو سو کر بالکل جناب وہ بنجر بن گئے ہیں، لیکن پاکستان کا ایک ایک چپا جو ہے وہ سیراب ہو رہا ہے۔ جو ہے میرپور جو ہے یہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے جناب لوڈ شیڈنگ کے اندر، لیکن پاکستان پورا چمک رہا ہوتا ہے۔ تو کشمیریوں سے بڑھ کر پاکستان کے لیے قربانی دینے والا کوئی نہیں، تو اس طرح کے غیر سنجیدہ لوگوں کو لگام ڈالنی چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے جذبات کو مجروح نہ کریں، اور بالخصوص وہ قائدین جو تکمیل پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، سید علی گیلانی صاحب، یاسین ملک صاحب، شبیر احمد شاہ صاحب، میر وائز فاروق صاحب، اور ہماری عظیم بہن آسیہ اندرابی صاحبہ،
یہ تو سلوٹ کرنے کے قابل ہیں. ان کے تو یہاں چوکوں پر اور سڑکیں ان کے نام پر بننے چاہیے, ادارے اور اسکول بننے چاہیے. چاہے جائے کہ ان کے بارے میں اس طرح کی غیر سنجیدہ بات کی جائے. میں پرزور مذمت کرتا ہوں اور پوری کشمیری قوم اس کی مذمت کرتی ہے. پاکستانی حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے, کشمیریوں کی آزادی کے حوالے سے میری ذاتی جو اوپینین ہے اس میں وہ کبھی بھی سنجیدہ نہیں رہی. شہریار افریدی جو آدمی ووٹ ڈالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور کس طریقے سے ووٹ پول کیا جاتا ہے کشمیر کے متعلق, اور اسپیشلی سید علی رضا گیلانی کے بارے میں جو اس نے نان سینس میننگ لیس بات کی ہے, ہمیں اسے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے تمام کشمیری قیادت جو ہے, اور اسپیشلی سید علی گیلانی صاحب جو ہیں, وہ تو تمام کشمیریوں کے لیے, نوجوان قیادت کے لیے وہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ان کی جو ویژن ہے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ عملی طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. گزشتہ نصف صدی سے وہ جس انداز میں وہ کشمیر کی آزادی کے لیے جو کام کر رہے ہیں عملی میدان میں, وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میں اس پلیٹ فارم سے اور بحیثیت کشمیری شہریار افریدی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی حکومت کی پالیسی کو کنڈیم کرتا ہوں, اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں. ابھی کشمیری زندہ ہیں, جن کشمیریوں نے اپنی جانوں کی, اپنی املاک کی, اپنی عزتوں کی قربانیاں دی ہیں, وہ یہ کسی بھی شکل میں کسی بھی کشمیری قیادت, اسپیشلی اس پار جو کشمیری قیادت ہے جنہوں نے کی قربانیاں لازوال رہی ہیں. اور علی گیلانی صاحب کے بارے میں شہریار افریدی نے جو بات کی ہے وہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, اور فوری طور پہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لیں, ورنہ ہم کسی بھی تعدیبی کارروائی سے باز نہیں آئیں گے. کشمیری ابھی زندہ ہیں, کشمیر کے ابھی وارث زندہ ہیں. کشمیری اس جو پاکستانی حکومت کی جو پالیسی ہے تقسیم کشمیر کی, وہ ہم برداشت نہیں کریں گے, اور ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں. ہم شہریار افریدی کی اس اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرتے ہیں. جی بالکل, شرکا ریلی کا یہی کہنا تھا کہ شہریار افریدی نے جو سید علی گیلانی کے خلاف بیانات دیے ہیں وہ اپنے بیانات فی الفور واپس لیں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور بھارت کشمیری کے اوپر جو ظلم ڈال رہا ہے, کشمیری کو اس کا حق ارادیت اس کا واپس دلوانے کے لیے ہم یہ 7 ماہ سے چوک میں 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک احتجاج کرتے ہیں. شہزاد رجا, چنار نیوز, میرپور, آزاد کشمیر. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ChinarNews.info.